بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک عجیب رخ اختیار کر چکی تھی۔ جینا ویسے بھی بڑا کٹھن تھا، مگر اب تو کہاں میں شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی اور آج قسمت نے مجھے کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا۔ ستم صرف یہ نہ تھا کہ آج میں ایک سفید پوش گھرانے کی بہو تھی، بلکہ ستم تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ راز جو کب سے میری ساس چھپائے پھر رہی تھی، وہ آج مجھ پہ آشکار ہوا تھا۔ وہ کالا شوپر جو ہر وقت میری ساس کے پاس رہتا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس میں کیا تھا، مگر آج جب تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ آسمان جیسے میرے سر پہ آ گرا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ کیا یہ سچ تھا؟ بے یقینی کی کیفیت میں الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ سکون تو اب ختم ہو چکا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر بمشکل اپنی چیخ کو دبانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنسو پلکوں کی باڑ سے بہہ نکلے تھے۔ میری چیخ کھٹتی جا رہی تھی۔ جو کچھ میں نے آج اس شوپر میں دیکھا تھا، وہ کوئی بھی دیکھتا تو شاید صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک محل نما حویلی میں پایا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا جان نے مجھے گاؤں والوں کی مخالفت کے باوجود اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میں روز ابا جان کی بڑی سی گاڑی میں اسکول جایا کرتی تھی، جو گاؤں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابا جان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دینے کی کوشش کی تھی۔ اماں جان بھی مجھ پہ اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ میں پوری حویلی میں اٹھلاتی پھرتی تھی۔ میرے کام کاج کے لیے ابا نے ایک خاص عورت کو شہر سے بلوایا تھا، جو کہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھی اور سینہ پرونا اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں میں ماہر تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ پچھلے زمانوں میں انگریز اپنی بچیوں کو تعلیم، سینہ پرونا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا سب سکھاتے تھے اور اس کے لیے خاص ملازماؤں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بڑی میم بنے اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرے۔ ابا کی اس بات پہ میں بہت ہنسا کرتی تھی۔ ابا، آپ اس زمانے میں پرانی باتیں کہاں سے لاتے ہیں؟ مگر ابا کیونکہ خود ان پڑھ تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا نام روشن کروں۔ ابا کافی چھوٹے تھے کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا اور میری دادی نے ان کو پڑھانے کے بجائے وراثت سنبھالنے کی تربیت دی۔ وہ ہر وقت اپنے وفادار بندوں کے بیچ گھرے رہتے، کیونکہ وہ اتنی ساری جاگیر کے اکلوتے وارث تھے تو ان کی جان کو خطرہ بھی تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے انہیں اسکول جانے نہ دیا دادی نے۔ اب ان کی چاہت تھی کہ میں پڑھ لکھ سکوں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری ملازمہ اور ٹیچر میڈم گلبانو تھیں، جو مجھے اچھے برے سب کی تعلیم دیتی تھیں۔ انہی دنوں میں 15 برس کی ہوئی تھا اور میڈم بانو کو امی ڈھیروں پیسے دیا کرتی تھی کہ طاہرہ کے لیے نئے فیشن کے مطابق کپڑے، میک اپ، جیولری، سینڈل لایا کرو شہر سے۔ امی خوشی سے کہتی میری بیٹی کو کسی سے کم نہیں لگنا چاہیے۔ وہ میڈم بانو پہ بھروسہ کرتی تھیں۔ ان کی پسند بہت اچھی تھی۔ ہم کافی خوش تھے۔ میری پڑھائی بھی بہت اچھی جا رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرے خاندان میں ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور ابا امی آرام کرنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ میڈم بانو بھی شہر گئی ہوئی تھیں اپنے گھر والوں سے ملنے۔ ابا ان کو بھاری فیس دیا کرتے تھے، تبھی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گاؤں میں رہتی تھیں۔ ہفتے اور اتوار کو اپنے شہر جایا کرتی تھیں۔ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی میری۔ میں گہری نیند میں تھی کہ فجر کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا حویلی میں کوئی کھٹپٹ ہو رہی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ چوکیدار اور حویلی کے وفادار نوکر ہر وقت پہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں ابا یا امی کی طبیعت تو خراب نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں پریشان ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی پاؤں پھٹنے میں تھوڑا وقت تھا۔ میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جانے لگی کہ اچانک مجھے بندوق چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بندوق کی آواز سنتے ہی میں واپس اوپر کی جانب بھاگنے لگی۔ ڈر، خوف، دہشت کیا نہیں تھا میرے دل میں۔ اب بار بار گولی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا دوپٹہ سیڑھیوں پہ گر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی، بیٹی کہاں ہے؟ اسے بھی ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ کیا وہ میرے ابا امی کو ختم کر چکے تھے؟ مجھے چکر سا آیا اور میں گر پڑی۔ سردیوں کا موسم تھا مگر میں پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میں بھی اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ گھسٹتے گھسٹتے میں اسٹور روم میں جا پہنچی۔
اپنے کمرے میں جانا خطرے سے خالی. اسٹور میں شاید یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہ پاتے. اسٹور میں گھپ اندھیرا تھا. میں بنا آواز کیے وہاں بڑے صندوق کی طرف بڑھنے لگی. اس صندوق میں میرے پرانے کھلونے پڑے ہوتے تھے جنہیں میں کبھی کبھار کھول کر دیکھا کرتی تھی، اس لیے وہ کھلا ہی رہتا تھا. میں نے آہستہ سے صندوق کھولا اور اس کے اندر بیٹھ گئی. میرے بال بکھرے ہوئے تھے. خوف سے کانپتی ہوئی میں بے آواز آنسوؤں سے روئے جا رہی تھی. نہ جانے انہوں نے میرے امی ابو کے ساتھ کیا کیا تھا. میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں میری سسکی نہ نکل جائے. پوری حویلی میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں. شاید وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے. چھت پہ دیکھو، کسی کی آواز آئی. اب کوئی چھت کی طرف بھاگتا جا رہا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اسٹور میں داخل ہوا ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی مجھے صندوق کے درمیان سے نظر آئی تھی. ایک پل کو لگا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے روشنی بند ہو گئی اور اسٹور کا دروازہ بھی بند ہوا. میں نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی. نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا، مگر میں خوف نکل بھی نہیں سکتی تھی. اب وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر مجھ پہ خوف بری طرح سے حاوی تھا. میرا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا. میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، اور پھر میں کس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا. بس مجھے محسوس ہوا تھا کہ کسی نے صندوق کھولا تھا. مجھے ہوش آ رہا تھا. میرا جسم بہت دکھ رہا تھا. کئی بار مجھے بچپن میں چوٹیں آئی تھیں، مگر یہ تکلیف بہت مختلف تھی. میرا پورا جسم بری طرح درد کر رہا تھا. مجھے آوازیں آ رہی تھیں. طاہرہ، طاہرہ، اپنی آنکھیں کھولیے. کوئی میرے انتہائی قریب بیٹھا مجھے پکار رہا تھا. ادویات کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں ہاسپٹل میں تھی. درد اور تکلیف کے باعث مجھ سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. کسی نے میرے منہ میں پانی کی پائپ لگائی. میں نے جلدی سے پانی کا گھونٹ بھرا، لیکن میں اس سے نکل نہ پائی. سارا پانی رال کی طرح بہہ گیا. آرام سے طاہرہ، ہلکے سے سپ لو. اب کی بار میں نے ہلکے سے گھونٹ بھرا اور پانی پیتے ہی میری حسیات جاگنے لگیں. جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے. میرا دل بری طرح سے اتھل پتھل ہونے لگا، اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے میں نے اپنی آنکھیں کھولی. میری آنکھیں کھلتے ہی نرس اور ڈاکٹرز نے تالیاں بجانا شروع کر دیں. ویل ڈن مس طاہرہ، ویل ڈن، آپ نے موت کو شکست دے دی. میں صرف سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی. میرے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا تھا وہ مسکرا کر بتانے لگا، آپ پچھلے 15 دن سے کوما میں تھیں اور آپ کے سر کا آپریشن بھی کیا گیا ہے، مگر اب آپ خطرے سے باہر ہیں. اب مجھے علم ہوا تھا کہ جو درد اور تکلیف کا احساس تھا وہ میری سر کی طرف سے سب سے زیادہ تھا. میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی. نرس نے میری ڈرپ چینج کی تھی، اور جب وہ وہاں سے ہٹی تو مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں میڈم بانو کھڑی تھیں. ان کو دیکھ کر میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے. تکلیف بڑھنے لگی. میری سانس تیز چلنے لگی تھی. ڈاکٹر نے جلدی سے انجیکشن مجھے لگایا اور میں پھر سے بے سدھ ہو گئی. میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی. میڈم بانو نے بتایا کہ جب وہ صبح والی بس سے، جو کہ فجر کے وقت گاؤں کے پاس اتارتی تھی، اس سے گاؤں پہنچی تو حویلی میں لاشوں نے ان کا استقبال کیا. کتوں کو زہر دیا گیا تھا. چوکیدار کو سر پہ وار کر کے مارا گیا تھا، اور حویلی کے اندر چودھری اور چودھرائن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اب تک کسی کو علم نہ ہوا تھا کہ حویلی پہ راتوں رات کیا قیامت ٹوٹی تھی. میں نے تمہیں ڈھونڈا تو تم اوپر سٹور کے پاس مجھے زخمی حالت میں ملی. کسی نے تمہارے سر کوئی چیز دے ماری تھی اور مردہ سمجھ کر وہیں پھینک دیا تھا. میں نے جلدی سے بھاگ کر گاؤں والوں سے گاڑی لانے کو کہا اور تمہیں لے کر شہر آ گئی. قسمت اچھی تھی کہ ہاسپٹل پہنچنے تک تم زندہ رہیں، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شاید نہیں بچ پاؤ گی. وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بتا رہی تھی. اور کیوں؟ میں سسکیوں کے بیچ میں بمشکل پوچھ سکی. بیٹا روتے نہیں، صبر کرو. وہ مجھے گلے لگا کر بولی. قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے، بس شک یہی ہے کہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے وہ. میں روتی رہی یہاں تک کہ میری ہچکی بن گئی. میڈم بانو مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آئی تھی. مجھے واپس جانا ہے امی ابو کے پاس. میں نے بہت ضد کی، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا. تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے بیٹا. گاؤں میں ہم نے خبر بھجوائی تھی کہ تم ہاسپٹل نہیں پہنچ پائی اور راستے میں ہی دم توڑ گئی، تاکہ دشمن تمہاری طاق میں نہ رہیں. اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. وہ مجھے سمجھاتی رہی. مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے. میں ہر وقت اداس رہا کرتی تھی. کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. میڈم بانو کا بڑا بیٹا ابھی ہاؤس جاب کر رہا تھا. انہوں نے محنت کر کے بابر کو ڈاکٹر بنایا تھا، اور اسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں میری اچھے سے دیکھ بھال ہوئی تھی.
ایک دن اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا اتنا مہنگا آپریشن ہوا تھا تو میڈم کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ وہ تو خود ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ نہ جانے کیسے انہوں نے بھاری فیس ادا کی ہوگی۔ میں اسی وقت ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے وقت میں دروازہ ناک کرنا بھول گئی تھی اور مجھے اچانک دیکھ کر میڈم کافی ششدر رہ گئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا۔ اس وقت تو میں نے یہ بات محسوس نہ کی اور ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ میری فیس کہاں سے دی انہوں نے۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ بیٹا آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ میں نے اپنے کچھ زیورات جو کہ کب سے پڑے تھے برے وقت کے لیے وہ بیچ کر فیس ادا کی تھی، لیکن سچ پوچھو تو مجھے ان زیورات کا کوئی قلق نہیں ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم بچ گئیں۔ وہ میرا سر چومتے ہوئے بولی۔ آج انہوں نے غیر ہو کر انہوں نے میری جان بچائی تھی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ کچھ دن بعد وہ بہت پریشان سی دکھائی پڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا میڈم؟ آج کل آپ بہت پریشان ہیں؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کچھ ہچکچا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تو بتائیے نا، کیا بات ہے؟ آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ میں نے جلدی سے ان کو شانوں سے تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ بیٹا، اصل میں بات یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ میڈم آپ پلیز مجھے بتائیے کیا بات ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ طاہرہ بیٹا، آج کل لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ جوان لڑکی کون ہے، جبکہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارا اور بابر کا نکاح کروا دوں۔ ان کی بات سن کر میں ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ میڈم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ماں باپ کی مٹی بھی… اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پائی اور ہاتھوں میں چہرہ دے کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ میرے گھر میں یہ انجان لڑکی کون ہے، ورنہ دشمنوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ان کے احسانات تھے مجھ پہ اور اب بھی وہ مجھ پہ احسان ہی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ نہ جانے کس دل سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، میرا دل جانتا تھا یا میرا رب۔ چند دن کے بعد ہی میرا اور بابر کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ میرا نام میڈم نے بدل کر سارا رکھا تھا اور گھر میں سب کو سختی سے کہا تھا کہ مجھے میرے پرانے نام سے کوئی نہ پکارے۔ میری شادی کی عمر تو نہ تھی، مگر قسمت نے مجھے آج یہ دن دکھایا تھا کہ ماں باپ کے بے رحمانہ قتل کے بعد میں نے اتنی جلدی شادی رچا لی تھی۔ میرے ہاتھوں میں محلے کی لڑکیوں نے مہندی سے گل بوٹے بنا دیے تھے۔ دلہن بنی جب میں بابر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جن لوگوں نے میری جان بچائی تھی، میں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب بابر کمرے میں آیا تو اس نے آتے ہی مجھے کہا، سارا آپ کپڑے بدل کر آرام سے سو جائیں، میں یہاں چٹائی بچھا لوں گا۔ اس کی بات پہ چونک کر میں نے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں آپ کو میں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بس جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتی، یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ میرج رہے گی۔ بابر کو پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا۔ اس نے میرا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں ذہنی طور پہ اس شادی کے لیے تیار نہ تھی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اب میں چارپائی پہ آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی صدمے کو بھلانے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے فی الحال نیند کی گولیوں پہ رکھا ہوا تھا، جس سے مجھے آرام سے نیند آ جایا کرتی تھی۔ اب میں اپنی ساس کو میڈم نہیں بلکہ خالہ پکارتی تھی، ان کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ مگر اب جب میں نے گھر پہ دھیان دیا تو میں نے دیکھا کہ خالہ کے کمرے میں ایک چھوٹا فریج رکھا ہوا تھا، جس کے فریزر میں ہمیشہ تالا لگا ہوتا تھا۔ میں خالہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کالا شاپر دیکھتی تھی، جسے وہ بہت احتیاط سے نکالتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے، تو میری بات سن کر ان کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں بہو، اور پھر اچانک ہی کہتی، اس میں میرے مرحوم شوہر کی یادیں پڑی ہیں، بس وہی سنبھال کر رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ شاپر مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن جب وہ باہر جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن ایک دن وہ راز بھی کھل گیا۔ جب میں اچانک ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ شاپر فریزر میں رکھ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت شک ہوا کہ یہ ہیں، اگر ان کے شوہر کی یادیں ہیں ان میں تو۔ اس وقت خالہ نے مجھے نہ دیکھا تھا
اور فریزر کو تالا لگا کر چابی اپنے تکیے کے غلاف میں چھپا دی تھی۔ میں آہستگی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو چابی رکھتے دیکھا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں اتنا تجسس ہونے لگا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، مگر اس شاپر میں ایسا کیا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتی تھیں۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور بہت جلد ہی مجھے موقع مل گیا۔ اس دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور گھر پہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کو رکشے میں بمشکل بٹھایا اور ہاسپٹل لے آئی، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر بری طرح لو ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بابر بھی آ چکا تھا۔ اپنی ماں کو بے ہوش دیکھ کر وہ سخت پریشان تھا۔ میں نے نرس سے کہا، ہو سکے تو ان کو آج رات یہیں پہ رکھیں۔ بابر کا بھی یہی کہنا تھا۔ اس طرح نرس نے ان کو نیند کا انجیکشن لگایا تاکہ وہ پرسکون نیند لیں۔ میں نے بابر کو کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں سارا تم چلی جاؤ، میں ہوں امی کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئی۔ مجھے بس اس شاپر کا راز جاننا تھا، کیونکہ اس کے بعد موقع ملے نہ ملے۔ مگر گھر پہنچ کر جو ہی میں نے وہ کالا شاپر کھولا تو شدید بدبو سے مجھے ابکائی سی آنے لگی۔ مگر جیسے ہی اندر پڑی چیز پر میری نظر پڑی تو میں چیخ پڑی، کیونکہ اس میں تو ابا کا انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ پڑا تھا، جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس ہاتھ کو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس کی انگلیوں میں وہ قیمتی انگوٹھیاں موجود تھیں جو ابا پہنا کرتے تھے، قیمتی نگینوں والی انگوٹھیاں، جن کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھیاں میری ساری جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں جھکر چل رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! میری ساس میرے والدین کے قتل میں شامل تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور میں ساری رات انگاروں پہ لوٹتی رہی۔ صبح ہوتے ہی بابر میری ساس کو گھر لے آیا تھا، اور میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس قاتلہ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں کیا۔ بابر مجھے ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس اپنی جاب پہ چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں اچانک پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ انجان مت بنیے، میں سب جان چکی ہوں۔ جب میرے والدین کو مار ڈالا تھا تو مجھے کیوں بچایا؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں چلائی۔ اوہ، اب سمجھی، مجھے اپنی بہو بنا کر میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ کیا؟ کیوں؟ کب؟ یہ سوال میں کروں گی آپ سے۔ آپ اتنا گر سکتی ہیں کہ یہ سب فریزر سے وہ شاپر نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ آخر کیوں؟ اب کی بار میں انتہائی زور سے چلائی تھی۔ میرے سوال پہ گھبرائی ہوئی سی آواز میں بولی، تم بہت غلط سوچ رہی ہو بہو، میں آج تمہیں سب سچ بتاتی ہوں۔ ان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ اس صبح جب میں حویلی میں پہنچی تو حویلی میں خون کا کھیل کھیلا جا چکا تھا، لیکن جب میں اندر پہنچی تو میں نے دیکھا چودھری صاحب زندہ تھے۔ وہ سانس لے رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا، بانو میری بچی کو بچاؤ، میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں بانو، میری بات سنو غور سے۔ تب میں ان کے قریب ہو گئی تاکہ ان کی آواز سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو 2 انگوٹھیاں ہیں وہ نکال لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہیرے کی ہیں، جن کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میری بچی کی امانت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ میری بچی کی امانت اپنے پاس رکھنا۔ میں نے انگوٹھیاں نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ نکلی۔ چودھری صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تب انہوں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ میں ان کا ہاتھ، یہ کہتے ہوئے سسکنے لگی، بیٹا میں نے ان کا نمک کھایا تھا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا؟ مجھ غریب کو کیا پتا کہ یہ عام سی دکھنے والی انگوٹھیاں کروڑوں کی ہیں۔ میں نے ان کی آخری بات مان لی اور پہلے تمہیں ڈھونڈا، اور جب چودھری صاحب نے دم توڑا تو یہ سب کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میرا دل جانتا ہے کہ کیسے میں نے کیا۔ یہ سب تمہاری امانت ہے، اور اسی لیے اب تک میں نے سنبھال کر رکھی ہیں، کیونکہ اب تک مجھ سے یہ انگوٹھیاں نہیں نکل پائیں۔ موقع پا کر میں کسی سنار کے پاس لے جانے کا سوچتی ہوں تو گھبراہٹ کے مارے پھر واپس آ جاتی ہوں، کہیں ناحق کسی الزام میں پکڑی نہ جاؤں۔ ان کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو کیا سمجھا تھا، اور وہ تو فرشتہ ستایا مجھے خالہ۔ بس بیٹی، تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ انگوٹھیاں نکال لوں اور تمہیں دے دوں،
میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنی غلط فہمی کی معافی مانگی۔ بابر نے اپنے آلات سے وہ انگوٹھیاں نکال لی تھیں اور ہم نے ابا کے ہاتھ کو دفن کر دیا تھا۔ اب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ انگوٹھیاں بیچ کر ہم نے نیا گھر بھی لیا تھا اور ایک اسکول بھی کھولا تھا ابا کے نام پہ، اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی جہاں مفت میں علاج ہوتا تھا۔ آج میں اس قابل بن چکی تھی کہ ابا مجھ پہ فخر کرتے۔ مجھے بابر سے محبت ہو گئی تھی اور اب میں اپنی ازدواجی زندگی میں بہت خوش تھی۔ خالہ بھی میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اب ہم اس قابل ہو چکے تھے۔ بس ایک کسک دل میں اٹھتی ہے کہ اب اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔